بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اچھا، یکا آپ نے دیکھا ہوگا کہ پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی کا جو موسم ہے اس میں تھوڑا مطلع برآلود ہونا شروع ہو گیا۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسمبلی کے فلور پہ جناب خواجہ آصف صاحب اور محترمہ شیری رحمان صاحبہ کے درمیان بھی ہلکی پھلکی نوک چوک ہوئی، اور پھر آپ نے دیکھا ہوگا کچھ اسمبلی کے مقررین نمائندوں نے کچھ نے اسٹیبلشمنٹ پہ تنقید کی، اور کچھ نے نظام پہ، تو کچھ اس طرح۔ کیا آپ کو سمجھ آ رہا ہے کیا ہو رہا ہے؟ یہ تو سارے لوگ پہلے بھی موجود تھے، پچھلے 6 مہینے سے تو یہ ادھر ہی ہیں اسی اسمبلی میں، اور یک جو ہے انہوں نے ایک دم سے اپنا رویہ کو بدلنا شروع کر دیا، اسٹیبلشمنٹ پہ تنقید شروع کر دی، اور آپس میں ایک دوسرے کو بھی تھوڑا سا کہنا شروع کر دیا۔ ایم کیو ایم بولنا شروع ہو گئی کہ ہم پچھتا رہے ہیں۔ یہ سب کیا ہے اصل میں؟ اب ان کو پتہ ہے کہ اب زیادہ دیر تو ان کی یہ کشتی جو ہے وہ نہیں رہ سکتی، وہ تو یا تو ڈوبنے کے قریب ہے یا پھر اس سے چھلانگ ماریں گے یہ لوگ۔ تو اس کے لیے اب ماحول بنایا جا رہا ہے، کیونکہ ظاہر ہے اگر یہ کچھ بھی کر لیں ان کو جو ہے عمران خان صاحب کے مطالبے پر الیکشن کروانا ہی پڑیں گے، ہر حال میں الیکشن کروانا پڑیں گے، اور نہیں کروائیں گے تو ظاہر ہے پھر ان کو عمران خان صاحب کی تحریک کا سامنا کرنا پڑے گا، جو کہ فی الحال یہ اس کنڈیشن میں نہیں ہے کہ یہ تحریک کا سامنا کر سکیں۔ تو اب ایک نیا بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ظاہر ہے یہ ایک دوسرے کے خلاف انہوں نے الیکشن لڑنا ہے، تو پھر یہاں سے بہانے کریں گے، لڑائیاں ایک دوسرے سے گڑبڑ کریں گے، پھر کسی طرح نکلیں گے، اور پھر باہر نکل کے پھر وہی جو ہے پرانا چل جائے گا کہ زرداری اور عمران بائی بائی، یہ اس طرح کے نعرے، اور پھر وہ جیسے کہتے ہیں کہ جی نواز شریف اور عمران، تو اس طرح۔ تو دراصل یہ سارے لوگ ایک ہی ہیں، لیکن یہ عوام الناس کو بڑا بیوقوف سمجھتے ہیں، لیکن اب وہ ٹائم نہیں رہا۔ اب یہ 90s تو نہیں ہے، یہ تو اب عوام بھی اتنی ہی فاسٹ ہو گئی ہے جتنے یہ لوگ فاسٹ ہیں، جتنے ہر چیز عوام کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے، نظر بھی آ رہی ہوتی ہے۔ جیسے ہم پہلے دیکھتے تھے ایم کیو ایم پیپل پارٹی جو ہے وہ کافی ٹائم تک اکٹھے گورنمنٹ کرتے تھے، اور جو ہی الیکشن قریب آتے تھے تو وہ ایک دوسرے سے لڑ کے علیحدہ ہو جاتے تھے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کیونکہ اپوزیشن لیڈر اور حکومت نے مل کے جو ہے کیئر ٹیکر گورنمنٹ چوز کرنا ہوتی ہے، تو وہ اس طرح کرتے ہوتے تھے۔ تو سیم اب یہی یہاں پہ بھی یہی ہونے جا رہا ہے۔ اب یہ کسی نہ کسی طرح اب ان کو ظاہر الیکشن میں جانا پڑے گا، تو اس کے لیے کوئی بیانیہ بنانے کی کوشش تو یہ لوگ کریں گے، پھر ظاہر ہے کیئر ٹیکر بھی لانی ہے، تو کیا پتہ اسی طرح جو ہے آپس میں مل جل کے کوئی ایسا سیٹ اپ لانے کی کوشش بھی ہو سکتی ہے، اور اسٹیبلشمنٹ مخالف باتیں کرنا، اور یک جو ہے اس طرح۔ خواجہ صاحب کو بھی بلوچستان کے لوگ یاد آ گئے، اور اسلم رئیسانی صاحب تو پتہ نہیں کہاں سے یاد آ گئے مجھے، لیکن وہ جو بلوچستان والے، تو یک جو ہے بلوچستان کا پیار محبت صاحب کو جاگنا شروع ہو گئی۔ فاٹا کے بھی، حالانکہ 6 مہینے سے یہ لوگ حکومت میں ہیں، اور کوئی بھی ایسا مطلب جو پریکٹیکل سٹیپ ہے اس سے کہیں بھی نظر نہیں آتا کہ کہیں بھی قوم کی اور ملک کی محبت ان کے کسی بھی اقدام سے نظر نہیں آتی۔ دراصل یہ عوام کو بیوقوف سمجھتے ہیں، اور پھر بیانیہ جو لوگ بیانیہ بناتے ہیں نا، سیاست کے لیے بیانیہ بناتے ہیں، کوئی ایک چیز لے آئے، آڈیو لے آئے، ویڈیو لے آئے، اس کا بیانیہ بنا دیا، کوئی آڈیو کسی کی بنا جالی اس کا بیانیہ بنا دیا، تو دراصل وہ لوگ انہوں نے کوئی خدمت کسی کی نہیں کرنی ہوتی، کہ عوام کی کوئی فکر نہیں ہوتی ان کو، نہ مہنگائی کی نہ کسی اور چیز کی۔ حالانکہ گراؤنڈ پہ ابھی اس وقت ملک کے حالات بہت خراب ہیں،
جو ہمارا مڈل کلاس، لوئر مڈل کلاس اور لوور کلاس کا جب طبقہ ہے نا، وہ بہت پریشان ہے، بہت زیادہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ اگر میں یہاں شیئر کرنا شروع کر دوں تو آپ شاید سن نہ سکیں، کیونکہ لوگوں کی تنخواہیں نہیں بڑھ رہی، لوگوں کی جو انکم تھی وہ ادھر ہی ہے، اور مہنگائی جو ہے وہ کیا کہہ سکتے ہیں آپ کی ڈبل سے ٹرپل ہو گئی ہے، جو 3 گنا مہنگائی زیادہ بڑھ گئی ہے۔ لیکن جو بندہ آج سے سال پہلے 20,000 لے رہا تھا، وہ ابھی بھی 20,000 لے رہا ہے، لیکن جو سامان یہ گھر کا سودا سلف وہ آج سے سال پہلے 10,000 میں پورا کر رہا تھا، اب وہ 30,000 میں بھی نہیں پورا ہو رہا۔ تو عوام کا تو کوئی احساس نہیں کیا نا، اور نہ ہی کوئی پیٹرول کی قیمتیں سستی کی، نہ کوئی عوام کو ریلیف دینے کی کوشش کی۔ بس یہ ہے کہ بس وہ یہ جیسے پہلے کرتے ہوئے تماشے کرتے تھے، اور یہ 5 سال حکومت کرو، کوئی ڈیم نہ بناؤ، کوئی واٹر کی اس کا پانی کو سیو کرنے کا کوئی ایسا نظام نہ بناؤ، اور 5 سال بعد جب سیلاب آئیں تو پھر بڑے بڑے جوتے پہنو، کیمرے لو اور چل بھاگو مائک لے کے۔ تو یہ اس طرح کے ڈرامے اصل میں یہ ہمیشہ کرتے رہتے ہیں، اور اب بھی وہی کر رہے ہیں۔ کبھی بس ایک ہی بات ہے، عمران خان عمران خان عمران خان۔ تو جو بیانیہ بناتے ہیں، اللہ کی ایسی کوئی مدد ہے خان صاحب کے ساتھ کہ جو بیانیہ یہ لوگ بناتے ہیں وہ زمین دوز ہو جاتا ہے۔ تو اصل میں یہ بات ہے کہ اب عوام سمجھ گئی ہے نا، وہ سارا کچھ سوشل میڈیا کا دور ہے، اب وہ جو ہے اتنا پرانی باتیں، پرانی سیاست تو نہیں چلتی نا۔ لوگوں کو پتہ ہے کہ اب وہ کون آپ کو بیوقوف بنا رہا ہے یا کون آپ کا صحیح معنوں میں ہمدرد ہے۔ تو ہم کیا کہیں، اللہ ہدایت دے، اور ہدایت نہیں تو یا اللہ پھر اگر کوئی مناسب سی قیادت ہمارے ملک کو مل جائے، اللہ کرے۔ یہ تماشے جو ہیں یہ ان کی وجہ سے یہ ملک بہت زیادہ نیچے چلا گیا ہے۔ اب تو کیا کریں، اب کچھ عرصہ پہلے تو اتنا مطلب ہمارے ملک کی عزت بن رہی تھی بیرون ملک، اور بڑا جو ہے ملک ترقی کی راہ پہ لگ چکا تھا ایک طرح سے، لیکن پھر ایسا ہوا کہ مہنگائی اور حب الوطنی کے نام پہ سارا کچھ جو ہے وہ برباد کر دیا۔ اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں عمران خان نے برباد کر دیا۔ خدا کے بندو، میں اب کیا کہوں، آپ کے پاس عمران خان جو ہے وہ 6% پہ گروتھ اس وقت چل رہی تھی ملک کی، اور آپ لوگ اسے 2% پہ لے آئے 6 مہینے کے اندر اندر ہی۔ تو مجھے بتائیں کہ کیسے ہم عمران خان کو غلط کہیں۔ عمران خان 110، 115، 120 اور 125 تک کیا پیٹرول خرید کے وہ اس عوام کو جو ہے وہ سستا 150 روپے کا دے رہے تھے، اور آپ 98، 95، 80، 85 کا فی بیرل آپ خرید کے تو آپ عوام کو 250، 230، 236 اس طرح سے دے رہے ہیں۔ تو کیسے ہم مان لیں کہ آپ عمران خان سے بہتر ہیں؟ پھر میں آپ کو بتاؤں کہ سیلاب میں جو آپ نے کام کیا کیا، کچھ بھی نہیں کیا۔ اور میں آپ کو کووڈ کا بتاؤں کہ اگر کووڈ میں خدا نہ خواستہ اگر عمران خان صاحب کی جگہ یہ لوگ ہوتے تو انہوں نے تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے اور اپنی ایلیٹ کو بچانے کے لیے پورے ملک کو سیل کر دینا تھا، اور اس کا نقصان یہ ہوتا کہ جو غریب لوگ ہیں، جو عام پاکستانی ہیں، جو ہمیشہ ان کے دور میں پستے رہے ہیں، وہ جو ہے وہ بھوک سے مر جاتے۔ اور میں آپ کو جو بات شیئر کروں کہ کیسا خان صاحب نے نظام بنایا تھا کہ وہ جو 12-14 ہزار روپے جو مل رہے تھے، آپ یقین مانیں کہ وہ اتنا وہ ہیلپ فل تھے کہ میں کتنے ہی خاندانوں کو جانتا ہوں کہ جن کو سب کچھ جن کا ختم ہو گیا تھا، جابس چلی گئی تھیں، سب ختم ہو گیا تھا، لیکن وہ 14,000، وہ 12,000 جو ہے وہ خان صاحب کا، اور وہ ان کے کتنے کام آیا۔
اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس کا اتنا کوئی شفاف نظام تھا کہ کچھ ہمارے جاننے والے دوست ہیں، اب کیا بتا نام تو نہیں لے سکتا، مطلب جاننے والے کیا کہ ہم جن کو پرسنلی جانتے تھے، کچھ تو اچھا کچھ ایسے لوگ تھے جو سرکاری ملازم تھے، تو انہوں نے بھی وہ پیمنٹ لے لی۔ آپ یقین مانیں کہ ان کا نام جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ آ گیا، تو وہ تو کافی مجبور ہو گئے، اور انہوں نے پھر وہ جو ہے وہ واپس کیے پیسے، اور پھر معذرت، اور بڑا جو ہے نا اتنا شفاف نظام تھا کہ کوئی بھی مستحق تک پہنچ رہے تھے، اور اگر کسی نے وقتی لے بھی لیے جو مستحق نہیں، اور وہ جو ہے پھر وہ بندہ خود ہی پھنس گیا اور ان کو واپس کرنا پڑے۔ یہ اللہ کا بڑا کرم تھا، ورنہ کووڈ کے دوران تو ہماری بہت بری حال ہونا تھا، بہت برا حال۔ اور میں نے دیکھا کہ ایمرجنسی جو سچویشن ہوتی ہے نا، ایمرجنسی ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ جس میں اس کو جو ہے بہتر طریقے سے وہی انسان ہینڈل کر سکتا ہے جو اس وقت اپنے سنسز جو اس پہ قابو کر سکتا ہے، جو اپنے جو ہے ہوش و حواس جسے ہم کہیں وہ اس کو بحال رکھ سکتا ہے، اس پہ جس کے اعصاب مضبوط ہوتے ہیں، وہ انسان ایمرجنسی سچویشن میں کامیاب ہوتا ہے، چاہے وہ ہیلتھ میں ہو، چاہے کسی طرح کی بھی ایمرجنسی ہو، اس میں ہمیشہ وہی ایکسپرٹ کامیاب ہوتا ہے جس کے اعصاب جو ہے مضبوط ہوں، اور جو اس وقت، اور خان صاحب کے ماشاءاللہ سے اعصاب اتنے مضبوط تھے کہ اگر خان صاحب اس طرح سے ان لوگوں کی باتوں میں آ کے ملک سارا سیل کر دیتے تو جو آپ کا عام پاکستانی ہے، جو غریب پاکستانی ہے، جو مزدور ہے، جو دیہڑی دار طبقہ ہے، وہ سارا جو ہے وہ اس سب نے آپ یقین جانے کہ بھوک سے مر جانا تھا۔ لیکن اللہ خان صاحب کو ہمیشہ سلامت رکھے، انہوں نے ایک مطلب آپ نے سائڈ ڈھونڈنا ہوتا ہے، دوسرا راستہ نکالنا ہوتا ہے، اور انہوں نے اس وقت کنسٹرکشن کو آگے لائے تاکہ باقی چلو مارکیٹس بند ہیں، سب بند ہیں، کنسٹرکشن کا بزنس چلتا رہے تو کچھ نہ کچھ لوگوں کو دیہڑی اور وہ ملتا رہے گا، اور اس کا یہ فائدہ۔ اس کے علاوہ جو ہیلتھ کارڈ تھا، ہیلتھ کارڈ آپ یقین مانیں کہ نواز شریف صاحب کے دور میں ہم نے دیکھا کہ دور دور سے لوگ آئے، ہیلتھ کارڈ ان کو انہوں نے دیے کچھ جس پہ نواز شریف صاحب کی تصویر بھی تھی، اور ساتھ میں شہباز شریف صاحب کی بھی۔ وہ ہسپتالوں میں ہم نے دیکھا، آپ یقین مانیں کہ کچھ شروع میں تو کچھ علاج ہوتے رہے، لیکن بعد میں انہوں نے اسپتالوں کو پیسے دینے بند کر دیے، اور اتنا ذلیل ہوئے ہیں لوگ، اتنا ذلیل ہوئے ہیں کہ مطلب اگر آپ دور دراز سے آ جاتے ہو اور آپ کے پاس بہت تھوڑے پیسے ہوتے ہیں کہ آپ کو آسرا ہوتا ہے کہ یہ میرا علاج تو کارڈ پہ ہوگا، لیکن جب آپ ہاسپٹل میں پہنچتے ہو وہ جو ہے کے پی سے اٹھ کے آ جاتے ہو، گلگت سے آ جاتے ہو، یا پھر کشمیر کے کسی ایریا سے آ جاتے ہو، لیکن آپ اسلام آباد میں آ کے آپ دیکھتے ہو کہ جی تو آپ کا علاج نہیں ہو رہا، آپ کے کارڈ پہ علاج نہیں ہو رہا، تو آپ سوچیں کہ آپ کے ساتھ کیا گزرتی ہے۔ لیکن اللہ خوش رکھے خان صاحب کو، آپ یقین مانیں کہ ہیلتھ کارڈ سے اتنے لوگوں کا علاج ہوا ہے، اتنے لوگوں کا، ایسے لوگوں کا علاج ہوا ہے کہ انبلیویبل۔ اور کبھی کبھی ہم ایک بہت بڑے ہاسپٹل میں کام کرتے تھے، انٹرنیشنل لیول کا ہاسپٹل تھا، نام نہیں لے سکتا، تو ہم یہ ہوتا تھا کہ ہمارے پاس کبھی کچھ ایسے پیشنٹ آ جاتے تھے جو بہت زیادہ سک ہوتے تھے نا، مطلب جو جن کی فردر کنڈیشن خراب ہو سکتی تھی، لیکن ہم ان کو بہت جلدی جو ہے کچھ کر کے، کچھ ہلکی پھلکی ٹریٹمنٹ کر کے تو ان کو بھیجتے ہوئے تھے گورنمنٹ ہاسپٹل میں۔ وجہ یہ تھی کہ وہاں کا بل ظاہرہ بہت زیادہ بن جانا تھا، تو میں اکثر سوچتا تھا کہ یا اللہ کوئی کبھی ایسا نظام آ جائے کہ جو ہم جیسے غریب لوگ ہیں، جو کم سیلری والے لوگ ہیں، جو کم تنخواہ دار لوگ ہیں، جو عام پاکستانی ہیں، جو بڑے بڑے اسپتالوں میں علاج افورڈ نہیں کر سکتے، کوئی ایسا نظام آ جائے ان کے پاس کہ اگر آپ کہیں زخمی ہو گئے ہو، کہیں گر گئے ہو، یا اچانک راستے میں آپ کو دل کا کوئی مسئلہ ہو گیا، اللہ نہ کرے کوئی ایسا پرابلم ہو گیا، تو آپ قریبی کسی بھی اسپتال میں چلے جاؤ گے، اور آپ کے پاس ایسا کوئی ہیلتھ انشورنس ہو کہ آپ کا علاج ہو سکے، اور یہ نہ ہو کہ آپ کو کہا جائے کہ پیسے ارینج کرو۔ لیکن یہ اس وقت ایک ذہن میں سے آتا تھا کہ کوئی ایسی ایکٹیویٹ ہو جائے،
کوئی ایسا کارڈ ہو کہ جس میں ہیلتھ کارڈ ایسا ہو کہ جس میں سارا کچھ جو ہے آپ کو ملے، ہاسپٹل میں کسی بھی ہاسپٹل میں آپ جا کے علاج کر سکو۔ اللہ خوش رکھے خان صاحب کو، پتہ نہیں جو عام لوگ بندے سوچتے ہیں وہ باتیں ان کے ذہن میں کہاں سے آتی ہیں۔ اب یقین مانیں کہ اس کا عام پاکستانی کو بہت فائدہ ہوا، بہت زیادہ۔ اور ساتھ اس کے بعد پناہ گاہ جو ہے، آپ پناہ گاہ میں 2-3 طرح کے لوگوں نے فائدہ اٹھایا۔ ایک وہ لوگ تھے کہ جو مزدوری کرنے آتے تھے، جن کے پیسے رہائش پہ اور کھانے پہ زیادہ لگ جاتے تھے، وہ تو چلو ہو گیا، ایک طبقہ وہ تھا۔ دوسرا کچھ جو بیکار لوگ وہ بھی فائدہ اٹھاتے تھے، مسافر خاص کر۔ ایک بندہ اگر خیبر پختونخوا کشمیر سے اٹھ کے آ گیا، اس کی جیب میں ہے ہی 10,000، وہ اگر 10 دن کسی کام کی وجہ سے اسلام آباد رہے گا تو وہ تو 10ویں دن روڈ پہ آ جائے گا، اس کے پاس کھانے کو اور رہائش کے پیسے نہیں بچیں گے۔ اور ان دور دراز جو علاقے ہیں وہاں لوگوں کی اتنی بڑی انکم نہیں ہوتی کہ آپ کہیں کہ وہ بہت بڑا پیسہ لے کے شہر میں آتے ہیں، تو وہ بس اتنا ہی لے کے آتے ہیں کہ جو بڑی مشکل سے ان کا گزارا ہوتا ہے۔ اور اس کا پناہ گاہ کا ان کو یہ فائدہ ہوا کہ ان کے جو رہائش کا اور جو کھانے کا پیسہ تھا وہ بچ گیا، اور باعزت جو ہے ان کو رہائش اور کھانا مل رہا تھا۔ اس کے بعد جو ایک بڑا طبقہ جس نے فائدہ اٹھایا، میں آپ کو بتاؤں کہ ہاسپٹل میں ہم ایک کام کرتے تھے، گورنمنٹ ہاسپٹل میں تھا، تو آپ یقین جانیں کہ مریض کی جو دوائیاں یا اس کے اخراجات سے زیادہ پیسہ جو مریض کے اٹینڈنٹ ہوتے تھے ان کے اخراجات پہ لگ جاتا تھا، جو ان کے رشتہ دار تھے ان کے کھانے پینے رہائش پہ زیادہ پیسہ لگ جاتا تھا۔ اور پھر میں نے دیکھا کہ جب پناہ گاہ بن گئی تو کھانا بھی وہاں ملنے لگا، رہائش بھی ملنے لگی، ایسا اللہ کا کرم ہوا کہ وہ ان کو بہت اس کا فائدہ ہو۔ تو میرے خیال میں اگر عمران خان صاحب اور کچھ بھی نہ کرتے نا، تو عام جو پاکستانی ہیں، عام پاکستانی جن کے لیے پچھلے 75 سال میں کبھی کسی نے نہیں سوچا، آپ یقین مانیں کہ کبھی کسی نے نہیں سوچا۔ ایک بندے کے پاس گاڑی نہیں ہے، اس کو کیا لگے آپ نے موٹر وے بنا دیا، ایک کے پاس اس نے کہیں جانا نہیں ہے، اس نے کہیں جہاز کا سفر نہیں کرنا، تو آپ نے ایئرپورٹ بنا دیا، تو اس کا کیا فائدہ ہے؟ ایک ریڑھی والے کو اس کا کیا فائدہ ہے؟ تو نہ یہ جو عام آدمی ہے نا، اس کی ضروریات اور ہیں، اس کے معاملات اور ہیں، اور اس کے لیے کبھی بھی نہیں سوچا گیا۔ اور یہ واحد لیڈر آپ کا آیا ہے عمران خان صاحب کہ جس نے آپ کی عام آدمی کو سوچا ہے اور عام آدمی کی ضروریات سوچی ہیں۔ تو اللہ خان صاحب کو ہمیشہ خوش رکھے اور کامیاب کرے، اور ہماری دعائیں ہیں کہ اللہ انہیں واپس لے کے آئے۔ تو پی ڈی ایم کی یہ جو دنگا مشتی پھر شروع ہونے لگی ہے انشاءاللہ، کیونکہ یہ اب دوبارہ سے بیانیے بنائیں گے الیکشن میں جانے کے لیے۔ اور باقی بتا دوں، بیوقوف کوئی نہیں ہوتا، سب کو سب سمجھ جاتا ہے، سب سمجھتے ہیں کہ کون کیا کہہ رہا ہے، کیا کر رہا ہے، کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ عوام بہت اچھے سے سمجھتی ہے، بہت اچھے سے۔ شکریہ۔ ویڈیو پسند آئے تو پوری دیکھیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے، تو شکریہ۔